لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتی ہوں، تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما۔ پیارے دوستوں، آج میں ایک ایسے سفر کی داستان اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں آپ کے سامنے رکھوں گی، جو میری زندگی کا سب سے خوبصورت، سب سے یادگار، سب سے حسین سفر تھا۔ 2015 12 اپریل میرے موبائل میں میسج آیا، مبارک ہو، آپ کا نام حج صارفین میں آ گیا ہے۔ اسی طرح کا سم تھنگ کچھ میسج تھا۔ میں ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار ہونے لگی، منہ سے الفاظ کچھ وقت کے لیے نکلنا بند ہو گئے۔ میں گناہگار سیاہ کار، مجھے میرے خدا نے اپنی بارگاہ الہی میں مہمان بلایا تھا۔ یہ شرف میرے لیے بہت ہی عزت اور احترام اور مرتبے کا قابل تھا۔ میں بہت خوش، اس سفر کی تیاری میں مشغول۔ بالآخر اس سفر کا دن آیا۔ کہا گیا تھا کہ جب پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو دیکھو تو جو دعا مانگو وہ قبول ہوگی۔ ہم نے بھی ایسے ہی کیا۔ خانہ کعبہ پہ جب ہماری پہلی نظر پڑی، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، دوست احباب، سسرال والے، شوہر اور بچوں کی سلامتی اور صحت کے لیے لاکھوں کروڑوں دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اپنی آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنی آنکھوں سے محسوس کی۔ میں اس سرزمین پر جب پاؤں رکھ رہی تھی تو میں اپنے آپ کو بنا پر کے ایک پرندہ محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں یہاں ہوں، میں آمنہ، میں پیر کہیں رکھ رہی تھی، جہاں کہیں رہا تھا، میں کر کچھ رہی تھی، ہو کچھ رہا تھا۔ میں اپنے گناہوں کو یاد کرتی اور ایک طرف اپنے اللہ کا احسان اپنے اوپر دیکھتی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سروں کے مجموعے کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھتی تو وہ نعت یاد آتی کہ دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری پوری کوشش ہوتی کہ میں اپنے طواف کے اندر ایک مرتبہ ضرور حتیم میں نماز پڑھوں، اور میری یہ خواہش ہمیشہ پوری ہوتی، الحمدللہ۔ میں منتظم پہ بھی ہاتھ رکھا ایک مرتبہ حجر اسود پہ بھی ہاتھ رکھا، اپنا دوپٹہ بھی رکھا اس پر۔ آج میں آپ سے وہ واقعات شیئر کروں گی جو میں نے بہت کم لوگوں سے کہہ رکھے ہیں۔ جب پہلی نظر کعبے کی وحدت پہ گئی، ٹھہر گئی، میں لڑکھڑائی اور پھر سنبھل گئی۔ اے خدا، عبادت سجدے سے میری روح کو معطر رکھنا، منتظم، حتیم اور حجر اسود کے بوسے دینا۔ جب حادثہ ہوا 2015 میں، جدا ہوئی بہن سے بھائی مجمع میں، جب حادثہ ہوا 2015 میں، جدا ہوئی بہن سے بھائی مجمع میں،
قافلے رواں دواں تھے عبادتوں کے، اور جو ہی نظر بھائی سے ٹکرائی تو روح جیسے واپس بدن میں آئی، بے قرار ہوئی، روئی اور لپٹی بھائی سے، جیسے جدا ہوئی ہوں ہم صدیوں سے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب 2015 میں کرین کا واقعہ ہوا تھا تو میں اور میرا بھائی اس وقت خانہ کعبہ میں ہی تھے اور ہم طواف کر رہے تھے۔ بس فرق اتنا تھا کہ بھائی نیچے طواف کر رہے تھے اور میں اوپر طواف کر رہی تھی، کیونکہ جمعے کا دن تھا اور رش بے حد تھا۔ تو ہم دونوں الگ الگ طواف کر رہی تھی، لیکن ہماری ایک جگہ فکس تھی کہ ہم اس نمبر پلر کے پاس جمع ہو جاتے تھے، آ جاتے تھے جب ہم اپنے طواف اور اپنی عبادتوں سے فارغ ہو جاتے تھے۔ تو اس دن بھی ایسے ہی ہوا، ہم دوپہر کا کھانا کھا کر طواف کے لیے عصر کی نماز پڑھی تھی، اس کے بعد ہم طواف کے لیے تو یہ بہن بھائی چلے گئے۔ ایک عجیب سی ایسا دھماکہ، میں اللہ کے گھر کی کوئی بات ایسی نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مسکراتے ہوئے خون میں لت پت سفید رنگ کے کپڑوں میں اسٹریچر پہ جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ خدا ہی کی مرضی تھی، وہ خدا ہی کا کرم تھا، اس میں بھی خدا کی کوئی نہ کوئی رحمت اور کوئی نہ کوئی فضل شامل تھا۔ میں اور میرے بھائی جدا ہو گئے اس سارے سانے میں، ہم کافی دیر تک نہیں ملے، کافی دیر۔ عجیب سی ایک، میں خالی ہاتھ جاؤں گی، میں یہ سوچ رہی تھی، میں اکیلے کیسے جاؤں گی، میں یہ سوچ رہی تھی۔ میں بہت عجیب سی حالت سے دوچار، ہزاروں کروڑوں وسوسے اور خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میں 2-2.5-3 گھنٹے کے بعد جب رش تھوڑا ہلکا ہوا، لوگوں کی بھگدڑ کم ہوئی، تو میں اسی پلر کے پاس آئی۔ میرا بھائی وہاں کھڑا مجھے ڈھونڈ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اپنے بھائی سے پہلی مرتبہ اس طرح، میں سمجھ میں نہیں آیا تھا، 3 بچے وہ چھوڑ کے آیا تھا۔ خدا کا فضل ہوا، مینا کا دن آیا، ہم نے رات سے ہی پیکنگ کر لی تھی۔ 2:30 ساڑھے 3-4 بجے کے قریب ہمارے قافلے مینا کے طرف روانہ ہوئے۔ وہاں بس صرف 5 نمازیں پڑھنی تھیں۔ خیموں میں گئے، قرآن پاک کی تلاوت کری، درود و سلام پڑھتے رہے، اور جو بھی نوافل اور جو بھی عبادت ہماری اپنی خاص تھی وہ ہم پڑھتے رہے اور کرتے رہے۔ 8 ذی الحج کا دن 5 نمازیں پڑھ کے ہم لوگ عرفات کے میدان کے لیے نکلے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے دوستو، عرفات کے میدان میں اتنا بڑا میدان ہے، جو لوگ حج کر چکے ہیں یا جا چکے ہیں، جنہوں نے زیارتیں دیکھی ہیں، انہیں پتہ ہوگا کہ عرفات کے میدان میں آسمان پہ چادر نہیں ہوتی، کیونکہ میرے نبی کی سنت ہے کہ میرے نبی نے چادر نہیں تانی تھی، صرف پردے کی خاطر پردے کی اجازت تھی کہ چادر تان لیں اپنے خیمے میں۔ ہر شخص اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اللہ کے ساتھ ایسے محور گفتگو تھا کہ جیسے اللہ اس کے سامنے، اور ہر شخص اپنے آنکھ کے آنسوؤں کو چھپا رہا، ہر شخص اپنے درد دعاؤں کو چھپاتا ہوا ایک دوسرے سے ایسے دور ہو کے دعائیں۔ نبی کی سنت تھی کہ نبی نے کھڑے ہو کر عبادت کی تھی، تو سب کی کوشش یہی ہو رہی تھی کہ جیسے ہمیں بتایا گیا ہم ویسے کریں۔ مجھے بہت خوبصورت وقت لگا جو دوپہر کا وقت میں نے مغرب کی نماز تک کا وہاں گزارا۔ بہت حسین لمحے۔ وہاں سے جب ہم مزدلفہ کے لیے گئے، عام انسان اگر اتنے پہاڑوں کے بیچ میں آتا ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے بیچ میں، تو اس کا دم گھٹتا ہے، اس کو عجیب سی کیفی انگزائٹی ہوتی ہے، لیکن وہاں اتنے لوگ
ہم اپنی عبادت کو، ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا تھا، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا اتنا، کیونکہ صبح سے نکلے تھے، لیکن پھر بھی ہمیں بہت سکون تھا. ہم نے وہاں سے کنکریاں اٹھائیں، پھر ہم فجر کی نماز کے بعد وہاں سے نکلے اور اپنے خیمے میں آئے واپس.